عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کا تعلق ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کسی تعلق میں ذہنی تناؤ ختم نہ ہو تو ایسا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقہ بدلو، ارادہ نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ انسانوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے کام کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو کسی کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اپنے کام کو آلودہ کرتے ہیں تو آپ کو سب کو سلام کرنا ہوگا۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ معاشرے کا بدترین المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا،
लेकिन इनके खो जाने के बाद इनकी कदर व कीमत का एहसास जरूर होता है। सबसे बदसूरत काम जो आप कर सकते हैं वो किसी के माजी को सामने लाना है जबकि वो बदल गया हो। अगर ज़हनी सुकून चाहते हो तो कभी अपना मवाजना दूसरे के साथ मत करना। जिंदगी में सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी की गलती से सीखें या अपनी गलती से। जब वास्ता और राब्ता सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए तो दिल टूटा नहीं करते। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज लोगों से करें। आजिज लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। जब एक मर्द पैसा कमाता है तो उसे लगता है कि उसे ज्यादा औरतें चाहिए, लेकिन जब औरत पैसा कमाती है तो उसे लगता है कि उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से बेहतर है कि बुरी बातों को भूल जाएं और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखें। इंसान की अक्ल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करना चाहिए, ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। गरीब इंसान का कोई दोस्त नहीं होता, वो अकेले ही खुशफहमियों का शिकार रहता है। जदीद दौर के गुलाम जंजीरों में कैद नहीं है, बल्कि उनको मकरूज किया गया है। ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी चाहते हो तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। अपनी जुबान को ज्यादा बोलने से रोकना बड़ी नेकी की अलामत है। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग ज्यादा खतरनाक और ज़हीन होते हैं। हर इंसान उस इंसान की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खो देने का डर उसे सबसे ज्यादा रहता है। जो इबादतें इखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सकें वो मुशक्कत के सिवा कुछ भी नहीं। दिल का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहेंगे, आपको भी सुकून नहीं मिल सकता। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना है। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। अगर हालात पर आपकी मजबूत गिरफ्त है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि जब तक कश्ती पानी में रहती है तो तैरती रहती है, और जब पानी कश्ती में आ जाता है तो कश्ती डूब जाती है। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है।
اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ نفس انسان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے سے ہی نفس پاک ہو سکتا ہے۔ نفرت سے آسان کوئی چیز نہیں، لیکن محبت کے لیے ایک عظیم روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، تانا زئی اور سکون برباد کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں، بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا یا کسی شخص کا دل آپ سے برا ہو گیا ہے اور آپ اس شخص کے دل سے اپنی نفرت کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، آپ کبھی اس شخص کے برے سلوک کا جواب مت دیں، یعنی جو وہ برا سلوک آپ کے ساتھ کرے آپ اس کو ہمیشہ اگنور کر دیں۔ نمبر 3، آپ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک سائیکولوجیکل ٹرک کا استعمال کریں۔ اس شخص سے کوئی بھی چھوٹا سا فیور مانگیں۔ مثال کے طور پر آپ اس شخص سے ایک پین مانگ کر دیکھیں۔ اگر تو وہ شخص آپ سے شدید نفرت کرتا ہوگا تو وہ صاف انکار کر دے گا، لیکن اگر وہ شخص آپ کو پین دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے دماغ میں آپ کے لیے سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص ایک بار یہ ضرور سوچے گا کہ آپ اتنے برے انسان نہیں ہیں جتنا اس کو لگتا ہے، تبھی تو آپ نے اس کو اپنا دوست سمجھ کر اس سے مدد مانگی۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ جو شخص ضمیر کی پرواہ نہیں کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو مسائل کو ہر پہلو سے دیکھے اور نتائج پر غور کرے۔ کسی کی دل آزاری کرنا بدترین گناہ ہے، اس سے ہر صورت بچنے کی کوشش کرو۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت تمہارا مقدر ہوگی۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھرنے سے پہلے ڈوبنا ہی پڑتا ہے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جب کچھ کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ محبت اگر عیب دیکھتی
تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔